تمہیں خبر ہی نہیں میں نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے. تو لہجہ آپ دیکھتے ہیں بچہ الفاظ تو نہیں سمجھتا کہ ماں کیا کہہ رہی، لیکن ماں کے چہرے کا تاثر اور اس کی آواز کے زیر و بم سے پہچانتا ہے مجھے ماں ڈانٹ رہی ہے، تو وہ رونا شروع کر دیتے. ماں کے چہرے کا تاثر اور اس کے الفاظ کی نرمی سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیار سے پکار رہی، وہ ہنسنے لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں اسلام عطا فرمایا، وہ طریقہ زندگی جس پر چل کر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی. یہ جو مختصر مسائل ہیں یہ بھی حل ہو جاتے ہیں، وہ جو آگے آنے والے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. اس کی چند بنیادیں ہیں جس کو اپنا کر اگر زندگی چلے گی تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ماحول نے نہ بتایا، ماں باپ نے نہ بتایا. آج کے ماں باپ کی شفقت اتنی ہے کہ اولاد کمانے والی بن جائے، ان کی شادی اچھی ہو جائے، ان کا بینک بیلنس ہو جائے، بیٹیوں کی شادیاں بڑے گھروں میں ہو جائیں، ہمارے گھروں میں بڑے گھروں سے بہویں آ جائیں، ہمارے بچوں کا کاروبار سیٹ ہو جائے، ہر ایک کا گھر بن جائے. وہ کہتے ہیں میرے بچے کا مستقبل بن گیا. جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو وہ کہتا ہے جی ہماری بھی کوئی زندگی، ہمارا تو گھر بھی ذاتی کوئی نہیں. آخرت ایک زندگی کا نام ہے میرے بھائی اور بہنوں. اس زندگی کو اپنانے پر مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرماتا ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھی ہماری جس پر ہم نے بھی آنا ہے، اپنے بچوں کو بھی لانا ہے، اپنی اولاد کو بھی لانا ہے. دیکھو کوئی ماں باپ اپنی اولاد کا نصیب نہیں بنا سکتا. ہاں ماں باپ کی ذمہ ہے کہ اس کو وہ طریقہ زندگی ضرور سکھائے جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر اس کو کماؤ بنا دیا اور خود چلا گیا قبر میں تو ایسا جیسے بے اولاد مر گیا، اس کی نسل مر گئی جیسے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانئک ھو الابتر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بیٹا کوئی نہیں تھا، جو بیٹے ہوئے مدینہ مکہ مکرمہ میں تین وفات ہو گئے. تو کافروں نے کہا اس کی تو نسل ہی ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، تیرے دشمن کی نسل ختم ہے، تیری کہاں ختم. جو نافرمان اولاد چھوڑ کے مر رہا ہے وہ اللہ کی قسم بے اولاد مر رہا ہے. جس کی اولاد اللہ کو نہیں پہچانتی، سجدہ جسے نصیب نہیں، قرآن جسے نصیب نہیں، اللہ کے سامنے راز و نیاز جسے نصیب نہیں. ماں باپ چلے جائیں تو ان کے پیچھے ان کے لیے ان کے درجات کی بلندی کا طریقہ اسے معلوم نہیں. یہ بے اولاد مرا ہے، اس کی کوئی اولاد کوئی نہیں، یہ بے نسل مر گیا ہے. اور جو اپنے پیچھے ایسی چاہے بچے فقیر ہوں لیکن وہ جانتے ہوں کہ ہمیں اپنے باپ اور ماں کو آگے کیسے بڑھانا ہے، ان کے درجات کو بلند کیسے کرنا ہے، تو وہ اپنی اولاد کا مستقبل بنا گیا، سنوار گیا. مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، قبرستان پھٹا، مردے نکلے، ایسے ایسے چن رہے کچھ. ایک صاحب قبر سے نکلے اور جا کر ایک درخت سے ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. تو یہ خواب میں ان کے پاس گئے، کہا یہ کیا قصہ ہے؟ کہا ہم اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ایصال ثواب کرتے ہیں وہ یہ اٹھا رہے ہیں. کہا تم کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کس لیے؟ کہا میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، ایک قرآن روز پڑھ کے مجھے پہنچا دیتا ہے، میرے پاس اتنا آ جاتا ہے کہ مجھے یہ تھوڑا تھوڑا چننے کی ضرورت نہیں رہتی. تھوک کہا جاتا ہے. کہ تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کی مٹھائی کی دکان ہے فلاں بازار میں. صبح ہوئی تو یہ گئے، دیکھا تو ایک نوجوان خوبصورت اپنا سودا بھی بیچ رہا ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں. کہا بچے تیرا کیا نام ہے؟ کہا یہ نام ہے جو خواب میں بتایا. کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن پڑھ رہا ہوں. کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ختم روز کرتا ہوں. کہا یہ مشقت کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا میرا باپ مجھ پہ احسان کر گیا تھا، قرآن میرے سینے میں اتار گیا تھا، میں چاہتا ہوں میں اپنے باپ کے لیے ذریعہ بنتا رہوں، اس لیے میں اس کی قیمت یہ دیتا ہوں، روز پڑھ کے اس کو پہنچا دیتا ہوں. زمانہ گزرا، پھر مطرف ابن شخیر رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا، وہی قبرستان، قبریں پھٹی، مردے نکلے،
اور کچھ چن رہے، اس میں اس شخص کو بھی دیکھا جو ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، وہ بھی چنتا پھر رہا تھا۔ تو ان کی پھر بات چیت نہیں ہوئی، آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھتے ہی گئے بازار میں، دکان بند پڑی، کہ بھائی یہ کہاں گیا؟ کہا جی اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ جو پیچھے ایک نہر جاری تھی، سلسلہ جاری تھا، وہ منقطع ہوا، تو وہ بھی پھر پرچون پہ آ گیا۔ آپ جو بڑے تاجر ہیں، اپنے بچوں کے لیے بڑی بڑی دولت چھوڑنے کا آپ کو فکر سوار ہوتا ہے۔ جو یہ ملازمین ہیں کہتے ہیں ہمارے بچوں کے عہدے بڑے بڑے ہو جائیں، بڑے بڑے افسر لگ جائیں، کہ باجی اب ہم مطمئن ہیں، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک انجینئر بن گیا ہے، ایک فلاں محکمے میں ہو گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو پہلے خالی سٹیل کا وہ ٹریڈنگ کرتا تھا، اب میری سٹیل مل میرے بیٹے کی لگ گئی، اس کا تو مستقبل محفوظ ہو گیا۔ یہ مستقبل محفوظ سمجھا جا رہا ہے، یہ تو بنیے کا ذہن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کو فقیر چھوڑنے سے بہتر ہے ان کے لیے کچھ مال چھوڑ کے مرو، حلال کا، حرام کا نہیں، حلال کا۔ لیکن اس سے مستقبل محفوظ نہیں ہوتا، مستقبل اس کا محفوظ ہوتا ہے جو تقوی سیکھ جائے۔ مروان، عبد الملک، ولید، سلیمان، 4 آدمی ایک تخت پر بیٹھے، اسی پر 5ویں عمر بن عبدالعزیز بیٹھے۔ جس وقت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے ہیں، یہ 100 ہجری جب ختم ہو رہی تھی، 100 کے بالکل سرے پر آ کر، تو یہ تخت شاہی مسلمانوں کے خون سے بالکل رنگین ہو چکا تھا۔ اس پر یہ شخص آ کر بیٹھا ہے، تو انہوں نے پہلا خطبہ دیا، پہلا خطبہ خلیفہ بننے کے بعد، کہ لوگوں میں ہمیشہ شوقین مزاج رہا، بچپن میں شعر کا شوق ہوا، میں نے اس میں کمال حاصل کی، سوجھ بوجھ ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے اس میں کمال حاصل کی، جوان ہوا تو مجھے عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے عشق ہوا، میں نے اس سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز حکومت دے دی ہے، اب دنیا میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب میں اس سے اللہ کو راضی کروں گا، جو سب سے بڑا اعزاز ہے، میں جنت کماؤں گا اس سے۔ تو اس شخص نے 2.25 سال میں دمشق سے لے کر دیپالپور کشمیر تک، دمشق سے لے کر سینیگال چاڑ تک، دمشق سے لے کر جنوبی فرانس پرتگال تک، اور دمشق سے لے کر استنبول کے دروازوں تک، اور دمشق سے لے کر کاشغر تک 2.25 سال میں وہ کام کیا کہ اتنی بڑی سلطنت میں ایک شخص بھی زکوٰۃ کا لینے والا باقی نہ بچا۔ اپنے گھر کا حال یہ ہوا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے تقاضا کیا کہ ہمیں کپڑے لے کر دو، ہم تو امیر المومنین اور سارا خاندان، تو بھائی کپڑے چاہیے، عید کا موقع۔ جب حضرت عمر آئے گھر میں تو انہوں نے بیوی نے، عبد الملک کی بیٹی فاطمہ، انہوں نے کہا کہ بچے کہہ رہے تھے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا میرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں۔ آپ کو اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ خزانہ بھی بھر چکا تھا اور لوگ بھی ایسے خوشحال تھے کہ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا، اور بیت المال ایسا کبھی بھرا نہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ مال لے کے پھریں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ آپ کا قول اللہ تعالیٰ نے سچا کر کے دکھایا۔ اس خوشحالی کے دور میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ تو ان کی بیگم فاطمہ، یہ وہ خاتون ہے جو دنیا کی معلوم تاریخ میں ایسی کوئی خاتون نہیں آئی دنیاوی لحاظ سے۔ یہ وہ خاتون ہے جو 7 نسبتوں سے شہزادی بنی، 7 نسبتوں سے۔ اس کا باپ، اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا خامن بادشاہ بنا، اس کے 4 بھائی بادشاہ بنے، 7 نسبتوں سے اس خاتون نے راج کیا۔ ایسی بڑی خاتون دنیاوی نسبت سے آج تک کوئی نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے تو پتہ نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی
اور جو روٹی کا خرچہ ہے میں مزدوری کر کے پورا کر لوں. حالانکہ اس کا باپ اس کو ہیروں میں تولتا تھا. جب عبد الملک تھا اس کو ہیروں میں تولتا تھا، اور ساری دنیا کے خزانے جب آتے تھے تو سب سے بہترین جواہرات فاطمہ کے گلے کا ہار بنتے تھے. کہنے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو انہیں اپنے خزانچی کو بلوایا، کہا آپ اگلا مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کر دے دیں، تنخواہ مجھ سے ایڈوانس لے لیں. تو حضرت عمر چپ کر کے گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. جب عید ملنے کے لیے آئے خاندان والے بنو امیہ تو وہ تو اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں، بچے ملنے آئے تو پرانے لباس میں. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک، ان سے کہنے لگے بیٹا آج تم سب بڑے اندر باپ پہ بڑے غصے میں ہو گئے کہ ہمارے باپ نے ہم پہ کتنی زیادتی کی، ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے. تو عبد الملک کہنے لگے نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمان کے مال میں خیانت نہیں کی، اپنے بچوں پہ چھری چلائی ہے لیکن مسلمان کے مال میں خیانت کوئی نہیں کی. ہم آج بالکل راضی ہیں، ہمارا ضمیر مطمئن ہے. اس طرح یہ وقت گزرا. جب انتقال کا وقت آیا تو ان کے بھائی تھے بیوی کے، عبد الملک، مسلمہ بن عبد الملک. انہوں نے کہا کہ آپ جو دنیا سے جا رہے ہیں کچھ بچوں کے لیے چھوڑا ہے؟ یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو چند باتیں ساتھ اضافی آ گئیں. کہنے لگے حلال میرے پاس تھا نہیں اور حرام میں نے جمع نہیں کیا، نہ کھلایا نہ جمع کیا. تو وہ مسلمہ کہنے لگے 1 لاکھ میں ہدیہ کرتا ہوں بچوں کو. کہنے لگے وعدہ کر دو؟ کہنے لگے وعدہ کر دو. کہنے لگے جہاں سے تم نے کمایا ہے وہاں واپس کر دو، تیری کمائی پر مجھے اطمینان ہی نہیں. پھر آپ نے کہا میرے بچے بلاؤ. بیٹوں کو بلوایا گیا. ان سے فرمایا بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ تھا میں تمہارے لیے حلال حرام جمع کرتا اور خود جہنم میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا اور خود جنت میں جاتا. تمہارا باپ دوزخ نہیں برداشت کر سکتا. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جب کبھی تکلیف آئے اللہ سے مانگ لینا. اللہ کا وعدہ ہے ہم نیکوں سے یاری نبھاتے ہیں، وہ یتولی الصالحین. تو میرے بعد اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم میرے بعد نافرمان ہو گئے تو مجھے تمہاری ہلاکت کی کوئی پرواہ کوئی نہیں. اب وہ اس حال میں انتقال ہوا کہ 2 روپے ایک بیٹے کو ترکہ آتا تھا. 2 روپے. امیر المومنین کے بچے 2 روپے ترکہ آتا تھا. اور ہشام بن عبد الملک مر رہا ہے تو ہر بیٹے کے حصے میں 10 لاکھ درہم ترکہ بچ رہا ہے. آگے پیچھے موت آ رہی. ایک باپ مر رہا ہے، بچوں کے پاس فی کس 2 روپے آ رہے ہیں. ایک باپ مر رہا، دونوں خلفاء ہیں، ہشام بھی خلیفہ بن کے مرا، اب عمر بھی خلیفہ بن کے مرا. ہشام کے بچوں کو فی کس 10 لاکھ بچے، عمر کے بچوں کو فی کس 2 روپے بچے. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا جس نے مشورہ دیا تھا ان کو امیر بنانے کا. کہنے لگے دیکھو میں نے عبد الملک کو قبر میں رکھا، ولید کو رکھا، سلیمان کو رکھا. 3 خلفاء کو میں نے خود قبر میں اتارا. جب میں نے ان کے کفن کی گرہ کھولی تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور ان کے رنگ سیاہ پڑ چکے تھے. اب میں جا رہا ہوں، دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. ان کے جو چہرے پھر گئے کس وجہ سے پھر؟ نہ ان میں کوئی بے نمازی تھا، کوئی تصور نہیں تھا نماز چھوڑنے کا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دی جاتی ہے. یہ تو آج کا مسلمان ہے، جمعے 8ویں دن ٹوپی سر پہ رکھ کے نماز کو جا رہا ہے. بھائی 8ویں دن اللہ کی روٹی کھائی ہے، 8ویں دن اللہ کی ہوا سے فائدہ اٹھایا ہے، 8ویں دن اللہ کا پانی پیا ہے. یہ گراوٹ تو آج کی ہے. اس زمانے کا فاسق سے فاسق بھی نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا. ان میں نہ کوئی بے نمازی تھا، نہ کوئی زانی تھا، نہ کوئی شرابی تھا، نہ کوئی جواری تھا، نہ کوئی بے حیا تھا. یہ ظالم تھے، ظالم. انہوں نے ظلم کیا، ظلم پر اللہ کی گرفت آئی.
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے لگا تو کہا بھائی میں جا رہا ہوں، میرے دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ تو جب ان کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا تو قبر میں اتارنے سے پہلے ہی ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ لہراتا ہوا سینے پہ آ کر گرا۔ پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ تعالیٰ نے عمر کو دوزخ سے نجات دے دی، اس کا یہ پروانہ ہے۔ یہ تو سب نے دیکھا، ان کے سینے میں ڈال دیا گیا، کفن کے ساتھ اندر ہی رکھ دیا گیا، پھر ان کو قبر میں اتارا۔ رجا بن حیوہ قبر میں اترے، انہوں نے کفن کی گرہ کھولی، چہرے کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کسی نے 14ویں کا چاند اتار کے قبر میں رکھ دیا، اور اپنے آرام سے اسی رخ پر سوئے ہوئے اور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا۔ اپنے عہدے میں خیانت نہیں کی، بچوں کے جمع کرنے میں کسی کے بچوں کے منہ سے نوالا نہیں چھینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے فقیر تھے، اور اس کے صرف 32 برس کے بعد ہشام بن عبد الملک کی اولاد جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کر خیرات مانگتی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ نیکوں کا والی ہے۔